پنجاب کے بجٹ میں کرائم کنٹرول کرنے اور دیگر اہم امور پر خصوصی توجہ۔ پنجاب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قربان لائن میں قائم کرنے پر 35 کروڑ مختص کرنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کرائم سرویلنس یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ سی ایم سرویلنس یونٹ پروجیکٹ کے لیے ابتدائی طور پر 10 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ پنجاب کے تھانوں کی مرمت کے لیے 3 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ تمام پولیس اسٹیشنز کی کمپیوٹرائزیشن کے لیے 10 کروڑ 99 لاکھ مختص کرنے کی تجویز۔ گورنر ہاؤس لاہور میں 4 VIP گیسٹ رومز تیار کرنے پر فنڈز مانگے گئے۔ گورنر ہاؤس میں VIP گیسٹ رومز کے لیے 2 کروڑ مختص کرنے کی تجویز۔ بجٹ میں لاہور تا راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ٹورسٹ گلاس ٹرین راولپنڈی اسلام آباد تا مری کے لیے بھی 1 ارب مختص۔ وزیر اعلیٰ لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے 15 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ پنجاب ایئر لائن کے قیام کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ پنجاب حکومت کے بجٹ 2025-26 میں پروجیکٹس کے لیے اربوں روپے مختص۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ کے اجراء کا فیصلہ۔ مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ کے لیے 5 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ سہولت بازار قائم کرنے کے لیے 12 ارب 81 کروڑ 75 لاکھ روپے کی تجویز۔ سی ایم فری وائی فائی پروگرام کے لیے 13 کروڑ 52 لاکھ روپے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خود مختار پروگرام شروع کرنے کا بھی اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کی ملاقات۔ نوجوان کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور روزگار کے بہترین مواقع فراہم کر کے بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستانی نوجوان افرادی قوت ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر سعد رفیق بھی ملے۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو ہوئی۔ سعد رفیق نے بجٹ کو معاشی استحکام اور عوامی ریلیف کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا۔ خطے میں بدامنی کی فضا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار اب کیوں چپ ہیں؟ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکریٹری سید حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس۔ بولے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ پاکستان نے جوابی حملہ کر کے بھارت کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ بہادر پاک افواج نے مودی کی سازشیں ناکام بنا دی۔ صہیونیت بے لگام ہو گئی۔ عالم اسلام کا اتحاد لازم ہے۔ مسلم امہ خاموش رہی تو تباہی سب کے پاس آئے گی۔ امریکہ اسرائیل کی سرپرستی کر کے دنیا میں تنہا ہو رہا ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا پاکستان کے عوام ایران سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ عالم اسلام کی مشترکہ فوجی حکمت عملی اسرائیل کا ناجائز وجود ختم کر دے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نظر بندی کی سیکشن 3 کی معطلی کے خلاف نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 19 جون کو سماعت کرے گا۔ جسٹس خالد اسحاق کی معذرت کے باعث لارجر بینچ تعلیل ہو گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے نظر بندی کی سیکشن 3 کو معطل کیا تھا۔ پنجاب حکومت نے معطلی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ اسموگ میں کمی اور ماحول بہتر بنانے کے لیے ایک اور اقدام۔ پنجاب میں غیر معیاری پیٹرول اور ڈیزل کی چیکنگ کا سخت نظام لاگو کر دیا گیا۔ اوگرا کے منظور شدہ معیار کا ایندھن ہی فروخت ہوگا۔ خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ EPA کو فیول کا معیار چیک کرنے کا اختیار مل گیا۔ غیر معیاری فیول بیچنے پر پنجاب ماحولیاتی تحفظ ایکٹ 1997 کے تحت سخت سزا اور بھاری جرمانے ہوں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا سرکاری اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا گریڈ 20 اور گریڈ 21 کے افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لینے کا حکم۔ نئی پالیسی کے تحت گاڑیوں کے بجائے افسران کو اب فکس الاؤنس ملے گا۔ گریڈ 20 کے افسران کو پیٹرول مرمت کی مد میں ماہانہ 65,960 روپے ملیں گے۔
پیٹرول اور گاڑیوں کی مرمت کی مد میں ماہانہ لاکھوں روپے قومی خزانہ کو بچت ہوگی۔ ٹھنڈی ہوائیں بھی سورج کا غصہ ٹھنڈا نہ کر سکیں، بارش کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی، نہ ہی گرمی کم۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ دن بھر گرمی کے ستائے شہریوں نے نہر پر ڈیرے ڈالے رکھے، ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگا کر گرمی کو بھگایا۔ مختلف علاقوں میں ٹھنڈے مشروبات کے سٹالز پر بھی شہریوں کا رش۔ شدید گرمی کے باعث بجلی کی طلب میں اضافہ، شہری لوڈ شیڈنگ سے پریشان، کئی علاقوں میں ٹرانسفارمر جلنے اور دیگر تکنیکی مسائل کے سبب گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن چکا۔ شہری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شدید پریشانی کا شکار۔ شدید گرمی میں فیڈرز کے اوور لوڈ ہونے سے ٹرپنگ کی شکایات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ صاف پانی کی فراہمی کا مشن پنجاب کے تمام فلٹریشن پلانٹس کے نمونہ جات کو لیب ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ۔ صوبہ بھر میں اسکولوں، مدارس اور ہسپتالوں میں نئے فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کی جائے گی۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی منمانیاں، اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی مد میں جاری 4 ارب 58 کروڑ روپے خرچ کرنے سے روک دیا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کو فنڈز کو رواں کے بجائے آئندہ مالی سال میں خرچ کرنے کا حکم۔ مذکورہ فنڈ اسکولوں کو تیسری سہ ماہی کی قسط کی مد میں جاری کیے گئے تھے۔ لاہور کو نان سیلری بجٹ کی مد میں 15 کروڑ 95 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ اسکول سربراہان کا کہنا تھا اسکولوں کے فنڈز روک لینا ناانصافی ہے۔ لاہور میں 6 نئے کالجز بنانے کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر لاہور کالجز نے نئے کالجز بنانے کے لیے زمین کی نشاندہی شروع کر دی۔ مراسلے کے مطابق 3 کالجز لاہور ڈویژن میں بنائے جائیں گے، 3 نئے کالجز قصور میں بنائے جائیں گے۔ نئے کالجز کے لیے زمین کی نشاندہی کے لیے کالجز سربراہان کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اسکولوں اور ایجوکیشن اتھارٹیز کی کارکردگی جانچنے کے لیے طریقہ کار بدلنے کا فیصلہ۔ اسکول سربراہان اور ایجوکیشن اتھارٹیز افسران کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اہداف غیر حقیقی ہونے کی وجہ سے تبدیل کا فیصلہ کیا گیا۔ KPIs میں تبدیلی کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی گئی۔ ڈائریکٹر مانیٹرنگ کی مشاورت سے نئے KPIs تیار کی جائیں گی۔